پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے 70 بنی اسرائیلیوں کے لوگوں کا، ان کے سرداروں کا، اور ان کو بھی شوق آیا تھا کہ جیسے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے ایسے ہم سے بھی کلام کرے گا۔ وہاں یہ آزمائش ان کی ہوئی۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، فاغفر لنا، بس ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہ کی رحمت وہ صفت ہے جس کا ظہور ہم کائنات میں ہر پل دیکھتے ہیں۔ کائنات غضب اور اللہ کے غصے سے نہیں چل رہی، اللہ کی رحمت کے اوپر کائنات قائم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، انہوں نے بھی اللہ سے بات کی، ایسے دعا مانگی، فاغفر لنا وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہاں یہ بات نہیں کی کہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، یا صرف یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں آخرت میں بھلائی دے دے۔ ایدر ون کی بات نہیں کی، دونوں کی بات کی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ دنیا میں سے بھی مانگتے ہیں اور آخرت میں سے بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دونوں مانگیں، نہ صرف دنیا مانگیں نہ صرف آخرت مانگیں۔ اللہ کے اختیار میں سارے خزانے ہیں، اللہ چاہے تو اپنی نعمتوں کے انبار آپ کے اوپر لگا سکتا ہے، صرف آپ کو پھر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ اللہ میں ان نعمتوں کو آپ کی فرما برداری میں استعمال کروں۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ جب آیات پر ایمان لانے کی بات آئے، آپ اپنے ذہن میں ایمان کے دونوں اینگل لے آئیے کہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنی ہے، اور دل سے تصدیق کرنے کا انڈیکیٹر عمل کے اندر اس کی گواہی ہے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کے ایمان مکمل ہونے کی شرط یہ تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود تھیں، یہاں تک کہ آپ کی مہر نبوت تک کا ذکر تھا، آپ کا نام بھی موجود تھا، اور انہیں وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے۔ بندشیں کھولتا ہے کیا؟ وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کی شریعت ان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے بہت سخت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اس میں زیادہ تر چیزیں حلال تھیں، کم چیزیں حرام تھیں۔ آپ دیکھیں، آپ عید الاضحیٰ کے اوپر جانور لے کر آتے ہیں، آپ جانور کو اپنے بیک یارڈ میں باندھتی ہیں، اور مثال کے طور پر آپ نے اس کو ایک کرسی سے باندھ دیا یا کسی پلر سے باندھ دیا، آپ نے ایک پلر سے اس کو باندھ دیا۔ اب آپ نے اس کی رسی اتنی لمبی کر دی کہ وہ آرام سے جو ہے اپنی بکیٹ تک جا کر پانی پی لے اور چارہ کھا لے۔ اب اس نے کیا کیا کہ پلر کے سراؤنڈڈ گھوم گھوم کے اپنی رسی چھوٹی کر لی، تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ایک سٹیج آئے گا اس کی گردن پھنس جائے گی۔ بنی اسرائیلیوں نے بالکل اسی طرح اپنے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور آج میں اور آپ بھی اپنے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ کریں گے اگر شریعت میں سوال پوچھ پوچھ کے جو ہے اپنے گلے کی رسی کو تنگ کر لیں گے اور اسے گلے کا توق بنا لیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول تو بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، تو اللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج سنتوں کو زندہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری گردنوں میں توق آ جائے گا، زندگیاں مشکل ہو جائیں گی، لائف پیٹرن ٹف ہو جائیں گے، شاید ٹریڈ اور فائنانس بند ہو جائے گا۔ نہیں، سنتوں کو لے کر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی۔ یہ خود بخود مجھے اور آپ کو نظر آئے گا۔ ہم نے تو اپنے ارد گرد اپنے اوپر اسر اور اغلال رسموں کے ڈالے ہوئے ہیں، رسمیں بھی وہ جو غیر اسلامی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں،
اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس کی روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں الفاظ کیا آئے ہیں آیت کے اندر؟ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ اس کی نصرت کریں اور اس کی مدد کریں تو کیسے مدد کریں گے؟ اس کی مدد ایسے کرنا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرتا ہے. امید ہے کہ وہ راہ راست پا لے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا تھا, اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کو بنی اسرائیلیوں کے 12 قبیلے بنا دیا گیا تھا. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی. اس میں آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے کہ آرگنائزیشن اگر آپ اچھی چلانا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ کی, چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے کوئی کمپنی ہے, چاہے کوئی اسکول ہے, چاہے کوئی یونیورسٹی ہے, چاہے کوئی ہاسپٹل ہے, چاہے گھر ہے, تو وہاں جو لوگ ہیں ان کو ان کے ڈیوز دے دیں تاکہ لوگ جو ہیں پھر جھگڑا نہ کریں. جب بہت زیادہ چیزوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے تب بھی گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. ہم کیونکہ زیادہ تر یہاں پر ہاؤس وائفز بیٹھی ہیں اور اگر آپ میں سے زیادہ تر وہ مائیں ہیں جو بیٹوں کی مائیں ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو بیٹے کو الگ کر دیں. اس لیے کہ ہر عورت جو آتی ہے, اگر آپ خود ماں ہیں آپ کو بھی خواہش ہوگی کہ ایک آپ کی ٹیریٹری ہو. اسی طرح سے ایک عورت, ایک بچی جو آ رہی ہے اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کی ایک ٹیریٹری ہو اور بہرحال پرائیویسی اس کو ملنی چاہیے. تو عقل مندی ہے اگر آپ کے 3, 4, 2 بیٹے ہیں تو آپ ان کو الگ الگ کر دیں, رہیں ساتھ میں لیکن کچھ اس طرح کر دیں اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ ان کے پورشنز بنا دیں تاکہ بہت زیادہ چیزیں شیئر نہ کرنی پڑیں. جہاں بہت زیادہ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں وہاں زیادہ تر گمان اور امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان آپس میں جھگڑا کریں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ انسان افورڈ نہیں کر سکتا. اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر گھر کے اندر نظام اچھا بننا چاہیے تاکہ کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر وہ ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں جا کر محنت کرو. اور زیادہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. کمانے کی طرف حسب منشا روزی کمانے کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ کمانا تقوی کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمانے والا اللہ کے رسول کا دوست ہوتا ہے. القاسب حبیب اللہ. تو حلال کمائی کرنے والا اصل میں عبادت کر رہا ہوتا ہے. ان کو بھی اس عبادت کی طرف ترغیب دی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ نیک رویہ رکھنے والوں کو ہم مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. سبت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر, اور سبت بنی اسرائیلیوں ہی کا ذکر آ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو ہولی ڈے رکھا ہے, جو تمام دنوں کا سردار رکھا ہے, وہ جمعہ رکھا ہے, جمعۃ المبارک آپ کہتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کرسچنز کے اندر ان کی عبادت کا دن سنڈے ہوتا ہے. بنی اسرائیلیوں کی عبادت کا دن جو تھا وہ ہفتہ ڈکلیئر تھا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ واقعہ یاد دلاؤ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا. اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہاں پہ, آیت نمبر 164
سورۃ الاعراف کی، اس کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ پہلے تو 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا. آپ نے یہ سبت کا معاملہ پڑھا ہوگا اس سے پہلے بھی. یہ جو سبت کا معاملہ تھا، ایک علاقہ جو تھا بنی اسرائیلیوں کا، وہاں پر 2 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ جو کھلم کھلا اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ انہوں نے اپنی عبادت والے دن، اپنے ہولی ڈے پر کوئی چیز نہیں کرنی. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوال پوچھ کر اپنے دن کو سختی کر لی تھی. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے رسول سے پوچھا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ کیا ہفتے کے دن ہم کسی کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں؟ کسی بیمار کو جا کر اس سے طبیعت کا حال اس کی پوچھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا تو یہ بھی تو ہم نے ایک کام کیا، اور ہمیں تو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان کی شریعت کے اندر اتنی سختی ہو گئی تھی کہ ان کو بالکل منع کر دیا گیا تھا کہ یہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار، کوئی نوکری، کوئی شکار نہیں کریں گے. ان کو منع کر دیا گیا تھا. ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ. ان کی شریعت میں بالکل منع تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ذریعے سے آزمایا. اب جس علاقے کی یہ بات تھی، اس علاقے میں مچھلیاں جو تھیں، وہاں پر کوئی دریا تھا، کوئی سمندر تھا، وہاں مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن ہی اچھل اچھل کر آتی تھیں. جیسے ایک جگہ پر بہت زیادہ مچھلیاں ہوں اور وہ جگہ، وہ تالاب، وہ پونڈ چھوٹا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں جمپ کر کے باہر آتی ہیں، پھر اندر جاتی ہیں، پھر جمپ کر کے اندر آتی ہیں، پھر باہر جاتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ آوازیں بھی نکالا کرتی تھیں ان کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ کسی طرح یہ مکمل طور پر ٹیمپٹ ہو جائے. آزمائش تھی نا، ہم نے پڑھا ہے دنیا دارالامتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے آزماتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا تھا دیکھیں کتنے اس میں سے پکے مسلم ہیں اور کتنے اس میں سے جو ہیں وہ دلوں کے اندر نفاق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب مچھلیاں ایسے آتی تھیں تو اس صورتحال میں سبت کے لوگوں کے اندر 2 گروپس بن گئے تھے. ایک گروپ جو کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتا تھا اپنے عمل سے، وہ مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے. کس طرح سے؟ انہوں نے حجت کیا نکالی تھی کہ وہ بند بنا کر وہاں پر نیٹ لگا دیا کرتے تھے اور مچھلیاں اس کے اندر ساری ٹریپ ہو جایا کرتی تھیں. اگلے دن جا کر وہ نکال لیا کرتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک حجت بنا لی تھی. تو یہ گروہ تھا جو اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک گروہ تھا جو اللہ کی بات ماننے والا تھا، جس کو آپ آج کی زبان میں کہیں کہ ریلیجیس گروپ تھا. 2 گروپ تھے. اب اس ریلیجیس گروپ کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے تھے. پہلے تو مین 2 گروپ، ایک اللہ کی بات مانتا تھا، ایک اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. پھر جو اللہ کی بات مانتے تھے ان میں بھی 2 گروپ تھے. ایک گروپ کیا تھا کہ جو اللہ کی بات ایسے مانتا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، ہم بالکل ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہ دوسروں کو جو کرنے والے تھے گناہ ان کو منع نہیں کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا یہ تو گناہ گار لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ ہم کیوں کہیں، آخر ان کو اللہ کی سزا میں ہی، عذاب میں ہی ان کو مبتلا ہونا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی. ہم تو بالکل ایک طرف ہیں اور ہم تو بڑے ریلیجیس ہیں، ہم تو کتاب کا علم سنبھال کر بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ، ان کو اللہ سخت سزا دے گا، بڑے لبرل ہیں. اس زبان میں جیسے بات کی جائے، ان کو تو اللہ سخت پکڑے گا. تو یہ جو گروہ تھا یہ خود تو ان مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، بظاہر ریلیجیس تھا لیکن روکتا نہیں تھا پہلے گروہ کو. اور اس کے ساتھ جو دوسرا گروہ تھا جو ریلیجیس تھا، جو خود بھی رکتا تھا اور اس گروہ کو روکتا تھا جو گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر کے بتا دیا کہ کون سا گروہ کامیاب ہوگا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جہاں سبت کے لوگ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. نہیں، یہ والا ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو، اپنے عمل کی فکر کرو. اور انہوں نے کہا تھا کہ کیوں تم ان کو تعظون قوما، تم ان کو کیوں واعظ کرتے ہو. عربی زبان میں واعظ آتا ہے واو عین وا، واعظ آتا ہے عربی زبان میں کسی کو بہت ہی سافٹ کائنڈ نصیحت کرنے کے لیے، محبت کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے. مثال کے طور پر یہ گروہ جو خود بھی رکتا تھا اور غلط کام کرنے والوں کو بھی روکتا تھا، ایسے نہیں کہتا تھا دیکھو تم گناہ کر رہے ہو، یہ نہ کرو، اللہ تمہیں پکڑ لے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا، ایسے نہیں کہتا تھا. واعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات ایسے سمجھانا کہ وہ ڈیفینسو بھی نہ ہو اپنی غلطی کے اوپر اور اس کو بات بھی سمجھ آ جائے
کس طرح سے سمجھانا؟ مثال کے طور پر ایک انسان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ گناہ گار ہے، آپ کو پتا ہے دین سے دور ہے، آپ کو پتا ہے نمازیں بھی نہیں پڑھتا، آپ کو پتا ہے روزے بھی نہیں رکھتا، تو اب ایک انداز کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کر رہے ہو تم نماز چھوڑ کے، کبیرہ گناہ کر رہی ہو تم روزہ نہ رکھ کے. ایک انداز یہ ہے. ایک انداز کیا ہے؟ اس کو اللہ کے بارے میں اتنا بتایا جائے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اتنا احساس دلایا جائے، اس کے ارد گرد ان نعمتوں کو اتنا زیادہ مینشن کیا جائے کہ اس کا بھی دل کرنے لگ جائے کہ اچھا مجھے چاہیے کہ میں ایسے رب کی عبادت کروں. یہ انداز ہے. تو یہ جو ایک حصہ تھا اس گروہ کا، ریلیجیس گروہ کا، جو خود بھی روکتا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا، وہ ایسے محبت سے روکا کرتا تھا. اور یہ دوسرا گروہ تھا ریلیجیس، جو روکتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا تو اللہ ان کو شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے. قالو، انہوں نے کہا. یہ کس نے کہا؟ وہ ریلیجیس گروپ جو رکتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا. انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اپنے اللہ کی حضور حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیسی حجت؟ مثال کے طور پر پہلا کام، پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. اور امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی حصے میں درد محسوس ہوتا ہے. تو ہم تو اپنے بھائیوں کو، ہم تو اپنی بہنوں کو گناہ کرنے سے روکیں گے، ہم تو ان کو منع کریں گے، ہم تو ان کو سمجھائیں گے. اور دوسرا کیا؟ تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، ہم نے نہیں انل منکر کیا تھا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. کون؟ وہ گروہ جو کہ گناہ کر رہا ہے، جو کہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. ایک گروہ جو ریلیجیس تھا وہ تو آلریڈی تقوی اختیار کر چکا ہے، اس لیے کہ اس نے روکا بھی اور رکا بھی. جو دوسرا گروہ ریلیجیس تھا لیکن روکتا نہیں تھا، وہ تو دوسرے کے اوپر ٹائٹل لگا کر بیٹھ گیا کہ اس کے اوپر تو عذاب اور سزا آنے والی ہے. یہ جو تیسرا گروہ تھا جو گناہ کرتا تھا، اس کے لیے اس گروہ نے امید کا اظہار کیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ تقوی اختیار کر لیں، عین ممکن ہے یہ واپس آ جائیں. تم نے کیا ان کا مستقبل دیکھا ہے کہ یہ نہیں پلٹیں گے؟ کیا پتہ یہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے تو انہیں جو نصیحت یاد کرائی گئی تھی، ہم نے ان لوگوں کو ان میں سے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کے عذاب پر سخت پکڑ لیا. یعنی کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اس ایک گروہ کو بچایا جو منع بھی کرتا تھا اور روکتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ پورے کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. ہسٹری بتاتی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر، جیوز کے اوپر مختلف طرح کے آزمائشیں، مختلف طرح کے ٹرائل، مختلف طرح کے عذاب آتے رہے. آپ ابھی اپنی پچھلی ہسٹری میں دیکھ لیں ہٹلر نے کیا کیا ان کے ساتھ. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. ان کے ڈائسپورا کی طرف اشارہ ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی جو ہیں، جیوز جو ہیں، وہ مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں عنقریب معاف کر دیا جائے گا. یہ ہے زوال شدہ امت کا نقشہ کہ دنیا ان کے لیے عظیم اور بڑی ہو جاتی ہے اور دین سے وہ موڑ لیتے ہیں. اگر بہت محبت کا دعویٰ کرنے والی آج مسلمان امت ہے اور عمل میں بہت پیچھے ہے تو سمجھ لیں کہ زوال شدہ قوم بنی ہوئی ہے. اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں. اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ جو خود پڑھ چکے ہیں، انہوں نے خود کتاب کو پڑھا ہے، یہ خود شریعت کو جانتے ہیں.
پھر بھی یہ فتویٰ فروشی جو ہے اس میں مصروف ہیں. اپنی کتاب کا علم رکھنے کے باوجود اس کے علم کو چند قیمت پر بیچ دیتے ہیں. جو کتاب میں لکھا ہے یہ اس کو پڑھ چکے ہیں. آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تو اب فائدہ کن کا ہوگا بتا دیا. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یعنی جنہوں نے پورے دین کو پکڑا ہوا ہے. اور یاد رکھیں پورے دین کو پکڑنے سے اصلاح ہوتی ہے. جو پورا دین پکڑ لیتا ہے اسی کی اصلاح ہوتی ہے. یہاں آیا جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جتنا قرآن کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جتنا اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، انسان کی زندگی اس کے ساتھ، انسان کے شب و روز اس کے ساتھ گزرتے ہیں. اور آپ قرآن کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گی آپ کو قرآن یوزر فرینڈلی لگنے لگ جائے گا. مثال کے طور پر آپ نیا موبائل خرید کے لاتے ہیں تو آپ یوز ٹو نہیں ہوتے، پھر تھوڑے دن کے بعد کتنا آپ عادی ہو جاتے ہیں اپنے موبائل فون کے کہ آپ نیند سے اٹھ کے بھی آنکھیں بند کیے بغیر جو ہے، آنکھیں کھولے بغیر اپنا پاور کا سنوز کا بٹن دبا دیتے ہیں. تو یوز ٹو ہو گئے نا. ایک وقت تھا کہ ایک دور کے لوگ، ابھی بھی شاید کچھ لوگ، کچھ بزرگ ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوں گے جو کمپیوٹر سے بہت زیادہ جو ہے وہ فرینڈلی یوز نہیں کر پاتے، یوزر فرینڈلی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ ان کو سکھا دیں پھر ایسا یوز کرتے ہیں کہ پھر آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے مجھے دے دو، اماں کہیں گے نہیں میں گیم کھیل رہی ہوں، میں نہیں دوں گی. تو قرآن سے ساتھ بھی جتنا وقت گزاریں گے اتنا یہ یوزر فرینڈلی ہو جائے گا. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا. بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. آج قرآن بہت پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا کتنا جاتا ہے؟ ہم نے کتنا مضبوطی سے تھاما ہے؟ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن زور سے ہاتھوں میں دبا کر پکڑ لیں. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان پر کلام ہو، میرا کلام قرآن ہو، میری سوچ قرآن ہو، میرے ارادے قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، میرا عمل قرآن کی روشنی میں ڈھلا ہوا ہو. یہ ہے قرآن کا مقصد، اور یہ مقصد ہے ہدایت. اگر یہ مقصد ہدایت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو یہ صرف اور صرف کتاب برکت حاصل کرنے کی رہ جاتی ہے. اور جو برکت کے لیے پڑھتا ہے اس کو صرف برکت ہی ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی. اور جو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا. اب یہ وہ آیت آ گئی سورہ آراف کی آیت نمبر 172 جس کے اندر ذکر آتا ہے ہماری تمام روحوں کے اوت کا، جو ہماری اوت سیریمنی ہوئی تھی جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو کہتے ہیں عہد الست. یہ واقعہ تب کا ہے جب تمام روحیں ابھی آسمانوں پر تھیں اور ابھی دنیا میں انسانوں کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جینز کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، انسان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے. عہد الست اللہ کی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خلاف دی ہے. کس طرح سے؟ کہ تاکہ قیامت کے دن تم آ کے نہ کہو، ابھی آگے آ جائے گا کہ اللہ ہم تک تو آپ کی کوئی نالج ایکنالجمنٹ پہنچی نہیں، آپ کا کوئی علم پہنچا نہیں، آپ کی طرف سے کوئی گائیڈنس پہنچی نہیں. لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے عہد الست لیا تھا، ہمیں تو یاد نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آپ کی روح نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے عہد لیا اور آپ نے کہا اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، میں اس کی گواہی دیتی ہوں. ہمیں اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں نہ یاد ہونا کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد لیا بھی نہیں. ہم بھول گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے اوپر غفلت کے پردے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں انسان کی شکل میں آئے ہیں اور اس انسان کے اندر روح کے ساتھ ساتھ جسم کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور جسمانی طور پر عقل اور شعور کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. آپ سے میں پوچھوں اگر آپ سب کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ اپنی ماں کے گھر جو ہے ڈیلیور ہوئی تھی؟ آپ کو اپنی ماں کی ڈیلیوری کا دن یاد ہے جس دن آپ پیدا ہوئی تھی؟ آپ کہیں ہاں بڑا سخت دن تھا مجھ پر بھی اور میری ماں پر بھی. نہیں یاد ہے نا؟ تو کیسے پتا جس کو آپ ماں کہتی ہیں وہ آپ کی ماں ہے؟ آپ نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا
کتنے لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ میں چیک کراؤں گی پہلے آپ میری سگی ماں بھی ہیں کہ نہیں ہے. کسی نے بھی نہیں کرایا. بچپن سے ہم نے دیکھا، ہم نے اس کی گود میں آنکھ کھولی، اس نے ہمیں راتوں میں اٹھ اٹھ کر جو ہے چپ کرایا، ہمیں نہلایا، پہنایا، کھلایا. سب لوگوں نے کہا یہ تمہاری امی ہے، تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ میری امی ہے. بس ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئے تھے. تو اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو کیا ہم ماں کی اولاد نہیں ہوں گے؟ بالکل یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تم سے عہد الست لیا تھا، اور اللہ نے توحید کو تمہارے اندر انگرینڈ کر دیا ہے، اب تمہیں رب کی بات ماننی ہی ماننی ہوگی. تاکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ گواہی لی تھی؟ اللہ کے بندوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا، اللہ نے کہا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، یعنی شریعت کا علم دیا تھا. یعنی اس نے مثال کے طور پہ آج کی زبان میں کہیں قرآن سنا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. کیا ہوا؟ اللہ کی آیات سنی تھیں لیکن عمل نہیں کیا، یا عمل شروع کیا تھا انچ انچ کر کے ایک انچ پیچھے قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے. بیکلاش آتا گیا، اور آخرکار ایسے مقام پر آ گئے کہ ایسے لگا کہ جیسے کبھی شریعت کا علم حاصل کیا ہی نہیں تھا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے. یعنی اللہ اس شریعت کے ذریعے عزت دیتا ہے، دنیا کی عزت بھی دیتا ہے، آخرت کی عزت بھی دے گا. تم شریعت کو نافذ تو کرو. مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، بطن اور فرج کے پجاری بن گیا. بس اچھا کھا لوں چاہے جیسا بھی ہو، حلال ہو کہ حرام ہو، حلال سے کمائے کہ حرام سے کمائے. بس اچھا پہن لوں، بس جیسا بھی ہو، جس طرح سے بھی ملے، اسراف کر کے پہنوں، تبذیر کر کے پہنوں، کسی کو دل دکھا کر پہنوں، تکبر کے ساتھ پہنوں. بطن اور فرج کے پجاری بن گیا، اس لیے شیطان نے اس پر حملہ کیا. لہٰذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیے. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت بخشے وہ بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے.